ایک کتاب اور تھی جو کہ تقسیم پر دت بھارتی کے ناول پڑھے تقسیم کے اوپر، اور رشید اختر ندوی کا پڑھا، اور نسیم حجازی کا پڑھا، ایم اسلم کے پڑھے. تو نثر جو ہے یہ مجھے بڑی اپیل کرتی تھی، یہ ناولوں والی افسانے میں نے لکھنے ان دنوں شروع کی. یہ جو نسیم حجازی والی بات ہے، یہ میرے زمانے تک ہم دوست آپس میں تبادلہ کرتے تھے. ایک ناول میں نے پڑھ لیا، وہ دوسرے کو ناول ہوتے تھے، خریدے نہیں جاتے تھے، ایسے ہی ہے. اور رینٹ پہ بھی ہمارے گاؤں میں ملتے تھے، وہ ایک دن کا، ایک 8 آنے کا اور 1 روپے کا. تو اس نے بڑی جو ہے نا ہمارے اندر یہ جو اسلامی اور یہ جو پاکستانی ایک ہے نا وہ تحریک وہ پیدا کی. آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. وہ انا لائبریری اتنا بڑا اثاثہ تھا ہمارے لوگوں کو تعلیم دینے کا، تربیت دینے کا، تہذیب دینے کا، ادب کی سے آشنا کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا تھا. ایسے تو ایک آنا لیتے تھے، سارا دن کے لیے کتاب مل جاتے تھے. تو ہم پڑھا کے شام کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے ان کا واپس کر کے آتے تھے کہ کل کا آنا دوبارہ نہ پڑ جائے، ایک اور آنا نہ پڑ جائے، سمجھے. تو نسیم حجازی کو پڑھا. پاکستان کے بارے میں اس کا جو تقسیم کے بارے میں جو ناول ہے وہ تو بعد میں پڑھا. شروع کے ناول اس کے بغداد اور دوسرے علاقوں جیسے مطلب ہے کہ شاہین تھا، یا اور تلوار ٹوٹ گئی، یا مطلب ہے کہ محمد بن قاسم ہے، محمد بن قاسم بھی بعد میں ہے. تو بڑے زوردار ناول ہوتے تھے. بعد کی نسلوں نے تو وہ پڑھا ہی نہیں. وہ نسیم حجازی بھول گیا سب. بڑا دیکھیں کتنا بڑا زوال ہے. اس زمانے جب ہم غلام تھے، لائبریریاں ہمارے بزرگوں نے گاؤں میں بھی، آپ نے اپنے گاؤں میں لائبریری سے پڑھا؟ جی ایسے گاؤں تک میں تھی. جی گاؤں تک یہ ساری کتابیں وہیں سے ملتی. اچھا. تو جب آج ہم آزاد ہیں اور آزاد ہوئے میں 75 سے زیادہ سال ہو گئے، یہ بہت بڑا زمانہ ایسے. تو حالت اب یہ ہے کہ اب کوئی لائبریری عوامی جہاں سے آپ عوام رسالہ لا کے کتاب لا کے پڑھتے ہو، ایسی کوئی جہاں کرائے پر کتاب مل جاتی ہو غریب آدمی کو، ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی. اچھا سر، اسی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں شکوہ بھی ہے، اور چونکہ میرا بھی تدریس کے ساتھ تعلق ہے، کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ کتاب بینی سے ہٹ گئے ہیں، اب وہ کتابوں کا چلن نہیں رہا. تو کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی نسل کو دوبارہ کتاب بینی کی طرف لے؟ اگر آپ موبائل سے بچے کو ہٹا سکتے ہیں تو وہ کتاب پڑھے گا. کتاب پڑھے. موبائل سے آپ ساری عمر نہیں ہٹا سکتے. میرے عزیزوں نے جب مجھے پوچھا اپنی اولاد کے بارے میں، کیا انہیں موبائل دے دیں؟ ان کے اسکول کے سارے بچوں کے پاس ہے. تو میرا انہیں یہی کہنا تھا کہ انہیں خراب کرنا ہے تو لے دیں. تو میرے بہن بھائیوں کے بچوں نے موبائل نہیں رکھے تو پڑھا گئے. اب وہ اگلی جو نسلیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی چیز میں. اسکول سے آتے ہیں تو ایک دم موبائل کھولتے ہیں. جی. کھانا جو دوپہر کو جس کی بھوک لگی ہوتی ہے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، موبائل. تو ہم لوگوں نے بہت غلط کیا. ہم اچھے والدین نہیں نکلے. ایک بات یہ یاد رکھنے کی، بالکل پاکستانی اچھے والد نہیں بنے اور پاکستانی مائیں اچھی مائیں نہیں بنے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے سامنے رہنماؤں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. تمام قوموں نے اپنے اپنے مقصد مقرر کیے اور وہ حاصل کیے. یوں تو مسلمان خود ہی، ساری نسل مسلمانوں کی جہاں بھی کہیں ہے، نسل تو نہیں ہے، یہ ہے تو نسل سے باہر کا مذہب. جی جی. نسلی مذہب تو یہودیت ہے. جی. بہرحال مسلمان جہاں بھی ہیں، مسلمان بڑے بے پرواہ لوگ ہیں. مثلا سب قوموں نے جب یہ نیا ہزاریہ شروع ہوا ہے، جی جی، 21ویں صدی جب سے آئی ہے، جی، تو اب اس نے 10 صدیاں اگلے ہزاریے کی ہے نا. جی ایسے ہی. تو اگلے ہزاریے کے لیے سب نے اجلاس کیے اپنے ملک کی، اور تمام ملک کے اداروں نے اپنے اپنے اداروں کے کیے.
اور جانا کہ ہمارے کیا ہدف تھے، ہم نے پچھلے 100 سال میں کیا کمایا اور کیا ضائع کیا، اچھا اگلے 100 سال میں کیا کمائیں گے، کیا اچھا اور اگلے 1000 سال میں کیا کریں گے. جی یہ ٹارگٹ سب نے مقرر کیے. حرام ہے سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک کسی مسلمان ملک نے نئے ہزاریے کے شروع ہونے پر کوئی ایسا کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسی یہ تو اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس آج تک نہیں بلا چکے. انہوں نے غزہ کی اینٹیں ادھیڑ کے رکھ دی، ایسی غزہ کے رہنے والوں کے سر پر ان کی بلڈنگیں دے ماری. آج تک 40 دن سے اوپر ہو گئے. اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس، یہ تو وہ لوگ. تو جب اتنی پسپائی اور پسماندگی ہم نے اختیار کر لی تو کون کہتا ہے اسے، وہ اقبال نے کہا تھا، جی کون کہتا ہے کہ مسلم کی موت مار. ایسے جو مسلمان کے طور جو زندہ نہیں جی سکے، ہاں جی وہ کیا کون مسلمان کی طرح انہیں مارے گا. اچھا اقبال کی بات چل نکلی تو عموماً یہ ہے کہ اقبال جو ہے اس کے جو آڈینس ہے، اس کے جو مخاطب ہیں وہ نوجوان نسل ہے. اقبال کی جو مخاطب نسل ہے وہ نوجوان نسل ہے. جی ہاں. لیکن نوجوان نسل کا حال یہ ہے کہ جس میڈیم میں اقبال نے وہ پیغام دیا اور وہ شعر کہا، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، پڑھنے سے قاصر ہے. بالکل صحیح بات. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی نسل کو چلیں کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد اس طرف لانے میں کامیاب ہو سکیں، ویسی پیش بندی. میں اس بارے میں آپ سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں، اس ناطے بھی کہ آپ سے پہلے سے یہ باتیں مجھے چبھتی رہی ہیں، اور اس ناطے بھی کہ میں مرکزی مجلس قائد اعظم یہ کا بھی کنوینر ہوں اور اقبال اکیڈمی کا بھی گورننگ باڈی کا میں رکن. اچھا ماشاء اللہ. اور کوئی 3-4 ٹرمز میں نے گزاری بہت دیر سے. اقبال اکیڈمیوں کا، معاف کیجئے، اقبال اکیڈمی کا بہت دیر سے میں ایگزیکٹو کا گورننگ باڈی کا رکن چلا رہا ہوں. تو میں نے اس کے لیے اس میں خود کہہ کے اپنا پیپر بھی رکھوایا کہ مطالعہ اقبال میں زوال کے اسباب کیا ہیں. جی اس پر میں نے پیپر بھی لکھا. بات یہ ہے کہ ایوب خان نے جب ماشاء اللہ لگایا تو اس نے فارسی کے چلن کو روکنے کی کوشش کی. صحیح. فارسی یہاں اتنی تھی کہ یہاں کا ہندو سکھ بھی فارسی کا ماہر ہوتا تھا. صحیح. فارسی لازمی مضمون تھی. میں نے بتایا نا، ہم ہندوستان سے جب آئے تو ہمارا ایک ہینڈیکیپ یہ تھا کہ فارسی نہیں آتی اور یہاں فارسی لازمی مضمون تھی. تو پھر ہم نے وہ جیسے بتایا کہ یہاں سیکھی. تو فارسی میں ہمارا تہذیبی سرمایہ موجود تھا. بالکل ایسی. آپ اکیلا سادی اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ماضی کے ویر ودال سے جوڑنے کو کافی ہے. لیکن وہ بیان کرتا ہے سادی، حکایتوں میں، کہانیوں میں وہ اخلاق سکھاتا ہے. ایسے ہی وہ کہتا ہے میں اور میرے والد ایک پاکیزہ رات کے اندر جس نے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ساری رات جاگے. ہم مسجد میں تھے کہ سحری کے قریب ایک قافلہ آ کے اترا. تو قافلے کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے سامان اپنا رکھا اور جلدی سے سو گئے. تو میں نے والد صاحب سے کہا یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، انہیں سحری کا وقت مل گیا تھا، اس پاکیزہ رات کی سحری نصیب ہو گئی تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تہجد پڑھے اور یہ سو گئے اور سو گئے. تو میرے والد نے کہا بیٹے کاش تو رات ساری نہ جاگا ہوتا، تو بھی سو گیا ہوتا، بجائے اس کے کہ تو دوسروں کے نماز نہ پڑھنے پر نکتہ چینی کرتا. تجھے کیا پتا وہ کتنی لمبی منزل سے آئے تھے، تجھے کیا پتا وہ کتنے تھکے ہوئے تھے، تجھے کیا پتا ان کا نیند نے کیا حال کیا ہوا تھا. تو مسافر کو تو بہت کچھ معاف ہو جاتا ہے، ملتوی ہو جاتا ہے، تو تجھے تو یہ بھی نہیں پتا. تو دوسرے کے عرض چننے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ تم جس اچھائی پر قائم ہو وہ چھوڑ دو اگر دوسرا وہ نہیں کرنا. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی نصیحت ہے اور کتنی سادگی سے. تو
رومی اسی طرح ایک چیز ہے فارسی کے اندر جو کہ دانش کا ایک مینار ہے.